لیکن مہلت دینا سنت اللہ میں شامل ہے۔ اللہ مہلت دیتا ہے۔ اگر تم کتاب اللہ سے اعراض کرو گے، اللہ کے احکامات سے اعراض کرو گے تو عذاب سے نہیں بچو گے، لیکن اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ مہلت عطا کر دیتا ہے۔ اگر تو لوٹ آئے، انابت اللہ اختیار کر لی تو رحمت آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گی، ورنہ ہلاکت یقینی۔ اور اس کے بعد صلح حدیبیہ کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔ صلح حدیبیہ فرمایا حقیقت میں یہ فتح مبین تھا، واضح فتح۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس صلح میں شرائط طے ہوئی تھی فریقین کی طرف سے، بلکہ کفار کی طرف سے ایسی شرائط رکھی گئیں جو کہ بظاہر مسلمانوں کے لیے ماننا بہت مشکل تھا، لیکن اللہ نے پھر بھی اسے فتح مبین کہا کہ کفار مقید ہو گئے ہیں، شرائط میں پابند ہو گئے ہیں، اور یہ کافر لوگ ہیں، یہ پابندی نہیں کر سکیں گے شرائط کی، شرائط توڑیں گے، شرائط توڑنے کے نتیجے میں جنگ ہوگی، اس جنگ کی صورت میں اللہ تعالیٰ فتح مکہ کی نعمت عطا کر دے گا، اور وہی ہوا، فتح مکہ نصیب ہو گئی۔ حدیبیہ کا یہ مقام ہے جہاں آپ نے صحابہ سے موت کی بیعت لی تھی۔ عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں صحابہ کی جماعتیں ملتی چلی گئیں ساتھ ساتھ۔ قاصد بھیجا گیا کہ ہم عمرہ کریں گے، واپس چلے جائیں گے، کفار نے روک دیا۔ حالانکہ جانور ساتھ ہیں، تلواریں منام میں ہیں، جنگ کے ظاہری صورتحال نہیں ہے۔ آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاصد بنا کے بھیجا تھا کہ آپ کا چچا زاد بھی وہیں تھا۔ پروپیگنڈا کر دیا گیا کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو یہ غلط پروپیگنڈا جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، تو آپ نے اس وقت 1400 صحابہ جو موجود تھے ان کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے بیعت فرمائی تھی، سب سے اوپر اپنا ہاتھ مبارک رکھا، فرمائی یہ عثمان غنی کی طرف سے، یہ موت کی بیعت تھی کہ ہم بدلہ لیں گے، مر جائیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو بیعت کی کئی اقسام ہیں جو احادیث میں ثابت ہیں، قرآن میں بھی بیعت کا تذکرہ موجود ہے۔ بیعت علی الایمان، بیعت علی الہجرت، بیعت علی الموت، بیعت علی ترک معاصی، گناہوں کی چھوڑنے کی بیعت۔ یہ جو ہمارے سلسلہ نقشبندیہ میں بیعت ہوتی ہے، یہ گناہوں کی چھوڑنے کی بیعت ہے، بیعت علی ترک معاصی۔ ایک موقع پہ آپ نے صحابہ سے فرمایا بایعونی، میرے سے بیعت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس بات پہ بیعت کریں؟ پھر آپ نے تلقین کی، شرک نہیں کریں گے، قتل نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، تو آپ نے خود فرمایا بایعونی، میرے سے بیعت کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی ایسی جگہ ہے یا کوئی ایسے فرد ہے جس کے بارے میں آدمی سمجھتا ہے کہ بھئی اس کا اس دائرے میں آنا اس کے لیے مفید ہے، لیکن وہ اس چیز سے غافل ہے، تو خود بھی کہا جا سکتا ہے یار آپ بیعت کر لو۔ تو یہ بیعت علی الموت حدیبیہ کے مقام پہ ہوئی۔ آج بھی کئی حضرات وہاں گئے ہوں گے، دیکھا ہوگا حدیبیہ کے مقام، اس وقت وہاں کیکر کے درخت ہوتے تھے۔ آپ ایک کیکر کے درخت کے نیچے تشریف فرما تھے۔ یہی تو وجہ ہے کہ شیخ العرب والعجم حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دن دارالعلوم دیوبند کے دارالحدیث کی طرف بخاری شریف کا سبق پڑھانے آ رہے ہیں، اچانک قدم رک گئے، چھوٹا سا باغیچہ تھا دارالحدیث کے سامنے، ادھر ادھر دیکھنے لگے، طالب علم دوڑ کے آئے کہ حضرت کسی کو تلاش کر رہے ہو؟ فرمایا ہاں مالی کو تلاش کر رہا ہوں۔ طلباء گئے، بھاگ کے مالی کو بلا کے لائے، حضرت حکم۔ آپ نے فرمایا اس باغیچے میں کیکر کا درخت لگاؤ۔
اب مالی پہ بھی ایک روب تھا حضرت کا، جیسے فوراً ہاں کر دی، جب تھوڑا سا قدم پیچھے ہٹائے تو مالی کے ذہن نے کام شروع کر دیا، اس پھر آگے بڑھا، کہا حضرت باغیچے میں تو کیکر کا درخت نہیں لگایا جاتا، کیوں؟ مالی کہنے لگا باغیچے میں وہ درخت لگتا ہے کہ جس میں کوئی پھول کھلتا ہو یا پھل لگتا ہو یا اس کی ظاہری بناوٹ میں حسن ہو۔ کیکر کے درخت پہ تو نہ پھول لگتا ہے، نہ پھل لگتا ہے، نہ ظاہری بناوٹ میں حسن ہے، وہ تو کانٹا دار بے ڈھول سے درخت ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں حکم دیتا ہوں کہ یہاں کیکر کا درخت لگاؤ۔ مالی نے کہا جو حکم کی تعمیل ہوگی۔ مالی پیچھے ہٹا، آپ آگے بڑھے، دارالحدیث میں تشریف لے گئے تو بخاری شریف کا سبق ہوا، طالب علم جمع ہو گئے۔ حضرت آج آپ نے اس بات پہ اصرار کیا، کوئی خاص وجہ تھی؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا بیٹا میں نے احادیث کی روشنی میں اپنے محبوب پیغمبر کو دیکھا کہ حدیبیہ کے مقام پر محبوب جس درخت کے نیچے تشریف فرما تھے وہ کیکر کا درخت تھا، اس لیے میں نے چاہا یہاں کیکر کا درخت ہو، آتے جاتے میں اسے دیکھ کے اپنے آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیا کروں۔ یہ اکابر علماء دیوبند کے محبت کا یہ مقام تھا، عشق کا مقام تھا۔ آج تو ہم بڑے آسانی سے جو منہ پہ آتا ہے کہہ دیتے ہیں نا، دنیا میں تو کوئی کسی کی زبان نہیں پکڑ سکتا، لیکن ہمیں آگے بھی سوچنا چاہیے، اسی طرح خواہ مخواہ کے تبصرے نہیں کرنے چاہیے۔ یہ ان کا ذوق تھا۔ بانی دارالعلوم دیوبند حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ گلاب کی خوشبو استعمال فرماتے تھے، حالانکہ آپ کے پاس اور بھی بہت سی عطریں اور خوشبوئیں قیمتی پڑی ہوتی تھی۔ تو طالب علم جو خدمت میں ہوتے ہیں ان کا مزاج ہوتا ہے سوال کرنا، پوچھ لینا۔ ایک طالب علم کو پوچھ لیا، استاد جی ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ بیٹا پوچھو، کیا بات؟ استاد جی آپ کے پاس بڑی قیمتی عطریں ہیں، آپ کے شاگرد، آپ کے متعلقین، متواصلین، محبین لے کے آتے ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ صرف گلاب کی خوشبو استعمال کرتے ہو، کہ اس کی خاص وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں بیٹا، میں نے جہاں تک احادیث میں پڑھا ہے میں اس نتیجے میں پہنچا ہوں، میرے محبوب پیغمبر کے پسینے اثر سے جو خوشبو آتی تھی وہ گلاب کے خوشبو کے زیادہ مشابہ تھی، اس لیے میں یہ استعمال کرتا ہوں۔ ہمارے اور آپ سے سوچ بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی جہاں ہمارے اور آپ کے اکابر پہنچے۔ حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علم کے پہاڑ ہیں۔ اللہ کی شان آخر عمر میں آنکھوں میں موتیا اتر آیا۔ اب وہ ٹیکنالوجی تو اس وقت تھی نہیں جو آج کل ہے، وہ بگڑتا گیا، آنکھوں کی بینائی ضائع ہو گئی، ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا۔ لیکن آپ اپنے معمول کے مطابق رات کو سونے سے پہلے سرما منگواتے ہیں خادم سے، طالب علم سے، اور 3 سلائیں لگاتے ہیں۔ ایک دن ایک طالب علم نے پوچھ لیا، آخر سوال کر دیا، حضرت ہم نے تو سنا ہے ڈاکٹروں نے آپ کی آنکھوں کو لا علاج کر دیا ہے، بینائی ختم ہو چکی ہے، لیکن آپ اس کے باوجود باقاعدگی کے ساتھ رات کو سونے سے پہلے سرما استعمال کرتے ہو، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا بیٹا میں سرما اس لیے نہیں استعمال کرتا کہ میری آنکھوں کی بینائی لوٹ آئے، میں صرف اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ مجھے اپنے محبوب کی اتباع نصیب ہو جائے۔ میں تو اتباع کے جذبے سے استعمال کرتا ہوں۔ یہ ہمارا آپ کے بڑوں کا سرمایہ تھا۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ذوق اور جو محبت ہمارے آپ کے بڑوں کو اللہ نے عطا کی تھی، ہماری سوچ بھی نہیں پہنچتی وہاں تک۔ تو حدیبیہ کے مقام، جس کو حدیبیہ کو قرآن نے صلح مبین کہا ہے، فتح مبین، اور یہاں موت کی بیعت کی گئی تھی کیکر کے درخت کے نیچے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے امیر اور مرشد کے آداب بیان فرمائے۔ بیعت کرنے کے بعد وہ کون سے آداب ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے تاکہ استفادہ ہو سکے۔ پہلے یہ کہ مجلس میں مرشد کے بات سے پیش قدمی نہ کی جائے، گفتگو میں پیش قدمی نہ ہو۔
آواز دی جائے تو عام لوگوں کی طرح نام لے کے نہ دی جائے، ادب و احترام کے الفاظ کے ساتھ پکارا جائے۔ اور اسی طرح امیر کی، مرشد کی اتباع۔ ایک خانقاہ میں رہتے ہیں، آپس میں پیر بھائیوں کا اگر اختلاف ہو گیا تو صلح کی کوشش کی جائے، اور اگر کوئی ایک پیر بھائی دور ہے اور اس کی کوئی خبر آئی، وہ اس نے یہ کہا ہے، اس نے وہ کہا ہے، اس نے فلاں کہا ہے، تو بغیر تحقیق کے اس پہ تبصرہ نہ دیا جائے، بغیر معلومات اور تحقیق کے اس بات پہ جو پہنچائی جا رہی ہے اس پہ تبصرہ نہ کیا جائے۔ ہم تو ابھی بات پوری سنی بھی نہیں ہوتی اور تبصرہ ٹھوک دیتے ہیں، تحقیق کرنا تو دور کی بات، وہاں سے معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ایسی طرز زندگی اختیار کرو جس میں کشیدگی نہ ہو، پیار و محبت قائم رہے، اور وہ کیا ہے؟ رہو بھائیوں کی طرح، معاملات رکھو غیروں کی طرح، تعلقات میں کشیدگی نہیں آئے گی۔ رہو بھائیوں کی طرح، معاملات رکھو غیروں کی طرح۔ آج ہمارا معاملہ بالکل بالعکس ہے، ہم معاملہ کرتے ہیں بھائیوں کی طرح، پھر رہتے ہیں غیروں کی طرح، ایک کا منہ ادھر ہے اور دوسرے کا ادھر ہے۔ ایسا بھائیوں والے معاملے کا کیا فائدہ ہوا؟ فرمائے معاملہ غیروں کی طرح کرو گی تو بھائیوں کی طرح رہو گے۔ اگر مشترکہ کھاتا ہے تو 1 روپیہ بھی استعمال کرو تو اسے لکھو، یہ نہیں خیر ہے یار، کوئی بات نہیں، اپنا دوست، اپنا بھائی ہے، مشترکہ کاروبار ہے، اتنا پیسہ لے لیا، کوئی بات نہیں، تھوڑے عرصے بعد دیکھ لینا کیا صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ لکھو، ایک ایک حساب لکھو غیروں کی طرح، اور پھر باقاعدہ اس کا حساب کرو، یہ دیا اور یہ لیا۔ جب غیروں کی طرح معاملہ رکھو گے تو پھر تمہاری جو طرز زندگی ہے وہ بھائیوں کی طرح ہوگی۔ آج ہم دیکھ لیں مشترکہ کاروبار میں کیا صورتحال ہے، جوائنٹ فیملی میں کیا معاملات ہیں۔ بھائیوں کی طرح رہتے ہیں تو پھر معاملہ بھائیوں کی طرح ہوتا ہے، تو پھر رہتے غیروں کی طرح ہیں، ایک دوسرے کے منہ پھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ حساب کتاب شریعت کہتی ہے، معاملات صاف ہوں۔ بہرحال یہاں پھر بیعت کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد پھر باقاعدہ آداب بتلائے گئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جہاں یہ ایک مسنون عمل ہے، یہ اس فتنے کے دور میں اس کی اہمیت اور بہت بڑھ جاتی، بہت بڑھ جاتی۔ جیسے آج کسی موقع پہ میں نے ذکر کیا ہے، بیعت کرنے سے انسان ایک نگرانی میں آ جاتا ہے۔ پودے 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک خودرو پودا ہوتا ہے، خود بخود اگاتے ہیں پودے، تو اس کا کوئی نگران نہیں ہوتا، کوئی کاٹ چھانٹ کرنے والا نہیں ہوتا، خود جو اگائیں بس ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ بڑے ہوتے ہیں، جھاڑیاں بن جاتی ہیں، حشرات پیدا ہو جاتے ہیں، کوئی قریب نہیں گزرتا وہاں سے۔ وہ پودے جو کسی مالک کی نگرانی میں ہوتے ہیں، وہ اسے دیکھتا ہے، چیک کرتا ہے، کبھی کبھی اس کی کاٹ چھانٹ بھی کر لیتا ہے، کوئی ایک شاخ ادھر نکل گئی، کوئی ادھر نکل گئی، کوئی کاٹ بھی دیتا ہے، تو وہ کتنے خوبصورت لگتے ہیں۔ لوگ اسے باغیچوں میں لگاتے ہیں، گملوں میں رکھتے ہیں، گھر کی زینت بناتے ہیں، کیونکہ کسی کی نگرانی میں پھل پھول رہا ہے۔ تو اس لیے ہم اور آپ بھی خود رو نہ بنے، بس ادھر اسے سنا اور اسے سنا اور اسے سنا، بس ٹھیک ہے، اپنا ذہن بنا لی اور اپنے مطابق مسائل ڈسکس کرنے شروع کر دیے، بس سلسلہ چل پڑا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ اپنے بڑوں سے بھی بے اعتمادی پیدا ہو گئی، اپنے بزرگوں سے بھی دور ہو گئے، اور اپنے ہی علماء پہ تنقیدات شروع کر دی۔ ہر ایک کو سننے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بس خواہ کا ایک ذوق ہوتا ہے، میں فلاں کو سنتا ہوں، فلاں کو سنتا ہوں۔ اپنے بڑوں سے پوچھو میں نے کس کو سننا ہے، کس کو نہیں سننا ہے۔ نگرانی میں چلو گے تو ٹھیک رہو گے، ورنہ نقصان اٹھا لو گے۔ بارہ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ سننے سنانے کو قبول فرما، کمی کوتاہی کو معاف فرما۔
قرآن مجید رمضان کے روزے کی شفاعت عطا فرما، رمضان مبارک کی برکات نصیب فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشانی حال کے پریشانی کو دور فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔